عاشق مدینے میں، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار سیدھا اس کو خلد بری میں بھیج دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا اسے خلد بری میں بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں۔ اور حضرات یہ شعر بھی دیکھیے، مدینے سے میرے خواجہ کو آقا نے یہاں بھیجا، جو لوگ بیت اللہ شریف کا دیدار کر چکے ہیں سبحان اللہ، ان کے اوپر بھی خواجہ غریب نواز کی نظر کرم سبحان اللہ۔ مدینے سے میرے خواجہ کو آقا نے یہاں بھیجا، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ جسے چاہیں میرے خواجہ جسے چاہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، میرے خواجہ جسے چاہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں۔ اور حضرات یہ شعر بھی دیکھیں، بڑا قیمتی شعر ہے، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ میرے خواجہ جسے چاہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، کوئی مردہ اگر آئے، کوئی مردہ اگر آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، کوئی مردہ اگر آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، اس پرفتن دور میں جان لے کر چلتے ہیں، آپ حضرات یقین رکھیے اور اس بات کو محسوس کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور فیضان اور اس کے دین کا پرچار کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور پیارا اور سچا مذہب مذہب اسلام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے سارے مذہبوں میں سب سے اچھا پیارا سچا مذہب مذہب اسلام ہے، اور اللہ کو بھی یہی مذہب پیارا ہے، اور اسی اللہ کے پیارے مذہب کو ہمارے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ وہ پیارا محبوب جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے تمنائیں ظاہر کی، اور روز محشر کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کی عرضی پیش کریں گے کہ مولا ہمیں نبوت جیسا مقام عطا نہ فرما کر امت محمدی میں پیدا فرما دیتا۔ اس دن بھی انبیاء اکرام چشم تمنا سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آج ہم پر کرم فرمائیں۔ وہ اللہ کا پیارا محبوب جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے تمنائیں ظاہر کی ہے، ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس اللہ کے پیارے محبوب کا زمانہ نصیب ہوا۔ اور وہ پیارا مذہب جس مذہب کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تمام دنیا کے مذہبوں میں سب سے اچھا سچا پیارا مذہب مذہب اسلام ہے، وہ پیارا مذہب مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی پیارے مذہب کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور اسی پیارے مذہب کو مٹانے کے لیے شیطانی طاقتیں اور قوتیں اپنی پوری طاقت لگا رہی ہیں، لیکن قسم خدا کی یہ مذہب اسلام نہ مٹا ہے، نہ مٹا تھا، نہ مٹے گا۔ صبح قیامت تک مذہب اسلام کا ذکر چرچا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور جب تک اس دھرتی پر مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود رہیں گے تب تک یہ دنیا صفحہ ہستی پر قائم اور قائم رہے گی۔ اور جس دن اس دھرتی سے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اٹھا لیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو زمین نہیں رکھے گا، اس آسمان کو آسمان نہیں رکھے گا، اس روئے زمین پر کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی۔ جس دن اس مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اس دھرتی پر نہیں ہوں گے۔ مٹانے کی بھرپور کوشش کر لو، لیکن یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اس اسلام کا چاہنے اور ماننے والا مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ جب تک اس دھرتی پر ہے اللہ کی مرضی سے ہے، اور جس دن اللہ کی مرضی نہیں ہوگی یہ اس دھرتی پر نہیں ہوگا، اور یہ جب اس دھرتی پر نہیں ہوگا تو یہ دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ تمہیں معلوم ہے، تم یہ جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں بول رہا ہوں، میں اس فتن دور کو مد نظر رکھتے ہوئے بول رہا ہوں، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ انعام یافتہ یہ لوگ ہیں جن کا عرس منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور جہاں جہاں انعام یافتہ لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے موجود ہونے کا احساس کرایا ہے، اور اس انداز میں کرایا ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ خدا والے کبھی مشکل میں گھبرایا نہیں کرتے۔ ارے یار اتنا خاموشی سے بیٹھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ میرے بعد علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں، جلوہ افروز ہیں، آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیدار کر رہے ہیں، شورا حضرات بھی بیٹھے ہیں، ائمہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ۔ مچل کے کہیے ایک بار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خدا والے کبھی مشکل میں گھبرایا نہیں کرتے،
سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہے. اور انعام یافتہ لوگ ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قدمی ھذا علی رقابۃ کل ولی اللہ. اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے. اور دور بیٹھ کر ایک اللہ کے بزرگ اعلان فرماتے ہیں. اعلان کرنے والا کون ہے؟ شہنشاہ ولی ہے، انعام یافتہ ہستی ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے. اور تمام ولیوں کا سردار جس کا نام شہنشاہ بغداد، شہنشاہ ولی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور اوپر لبیک کہنے والا خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق رہنے والا وہ شخص اعلان کر رہا ہے، لبیک کہہ رہا ہے. یا غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. وہ ہستی تمہارے ہندوستان کے اندر موجود ہے. اور اس ہستی نے دنیا والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اے دنیا والوں، یہ مذہب اسلام کے چاہنے اور ماننے والوں کی بات ہے، مذہب اسلام کا عقیدہ رکھنے والوں کی بات ہے، مذہب اسلام کا پرچم بلند کرنے والوں کی بات ہے، یہ مذہب اسلام کا جھنڈا لے کر چلنے والوں کی بات ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہے کہ ایک کٹورا لے کر اپنے خادم کو انا ساگر پر بھیج دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے. سارا پانی اس کانسے کے اندر، اس کٹورے کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے. یہ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہے. اور یہ مذہب اسلام کی شان بیان کر رہا ہے اور مذہب اسلام کی حقانیت اور وحدانیت اور سچائی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے. اور دنیا والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اے دنیا والوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں، تم لاکھ برا چاہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. رب کو مذہب اسلام کی عزت برقرار رکھنا ہے تو مذہب اسلام کی شان تم لوگوں کو دکھا دی کہ ایک اللہ کے انعام یافتہ بندے نے انا ساگر کے سارے پانی کو ایک کٹورے میں سموٹ کر دکھا دیا. دیکھ لو، تم اب بھی دیکھ لو اور مان جاؤ. مذہب اسلام کی شان کو، مذہب اسلام کی آن کو، مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والوں کا ادب اور لحاظ رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو بھی کلمے نکلے ہیں اس میں کوئی غلط جملہ نکلا ہو اس کو معاف فرمائے. قصداً اور سہواً جو بھی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے اور میرے صحیح جملے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.